اونٹ پالنے سے گھر میں مصیبت نہیں آتی۔ گھر میں طوطے پالنے سے گھر میں سایہ آتا ہے۔ گھر میں کبوتر پالنے سے رزق کم پڑ جاتا ہے۔ گھر میں تیتر پالنے سے خارش کی بیماری آتا ہے۔ گھر میں بچھو کو دیکھ کر اگر اسے نہ مارا جائے تو گھر میں آفت آتی ہے۔ گھر میں سانپ پالنے سے بلائی نازل ہوتی ہے۔ جس گھر میں چھپکلیاں ہو وہاں الرجی کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ جس گھر میں لال بیگ ہو بچے زیادہ روتے ہیں۔ گھر میں مچھر زیادہ ہو تو گھر میں دانے نکل آتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے زکام پیچھا نہیں چھوڑتا۔ سگریٹ پینے سے ہارٹ اٹیک کے خطرے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم پڑ جاتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ برف کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ صرف اور نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جال لٹکے رہتے ہو وہاں دولت نہیں آتی۔ روز گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ بچے ہمیشہ رنگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بندر کا دماغ انسان سے کہیں زیادہ تیز ہوتا ہے۔ ہاتھ کے کان میں چونٹی چلی جائے تو ہاتھی طائف کی صورت ناچنے لگتا ہے۔ کبھی بھی روٹی ادھوری مت چھوڑو ورنہ تمہارا رزق بے حد تنگ کر دیا جائے گا۔ کھانا کھاتے وقت کٹوری کو صاف نہ کیا جائے ورنہ تو بد دعائیں دیتی ہے۔ شیر کی چربی کھانے سے مرد کو طاقت ملتی ہے۔ موم بتی کو منہ سے نہ بجھاؤ گھر میں مصیبتیں آتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنا بال ہمیشہ بند کر رکھے، اسی سے وہ عقل مند سمجھی جائے گی۔ عورت جتنا زیادہ چپ رہتی ہے وہ اتنا زیادہ عقل مند بھی ہوتی ہے۔ جو عورتیں تیز بولتی ہے وہ دولت کی لالچ ہوتی ہے۔ جو عورت آہستہ بولتی ہے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ جو عورت کم بولے وہ دنیا کی بہترین عورتیں ہوتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ سمجھتی ہے وہ بد اخلاق ہوتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ صورتیں ہیں وہ مغرور ہوتی ہے۔ جو عورتیں اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی وہ اصل میں عورت کہلانے کے لائق نہیں۔ اچھی عورت ہمیشہ سادہ طبیعت کی ہوتی ہے۔ شام کے وقت گرم گھی سے سر کی مالش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر صبح وقت سوتے وقت اذان سنائی نہ دے تو سمجھ جائے خدا آپ سے ناراض ہے۔ پانی پینے کے 10 منٹ کے اندر اگر پیشاب نہ آئے تو سمجھ جائے مثانے میں گرمی ہے۔ روٹی پکاتے وقت اگر درمیان سے جل جائے تو سمجھ جائے رزق میں تنگی والی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھانے سے بیماریاں دور رہتی ہے۔ نہار منہ تھوڑی سی میٹھی چیز دیکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ حاملہ عورت اگر پرندوں کو پانی ڈالتے رہے تو پیدا ہونے والا بچہ ساری زندگی بیمار نہیں پڑتا۔ صبح ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آ جاتا ہے۔ بچے کے سر کے بال اگر دیر سے آئے تو سمجھ جائے بچہ ذہین ہے۔ جو عورتیں موم بتی کی روشنی میں کھانا بناتے ہیں ان کے گھر میں عزت بڑھ جاتی ہے۔ جس کے سر کی چوٹی کے بال گرنے شروع ہو جائے اس کے پاس دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ساگ کا سالن کھانے سے منہ پر خوبصورتی آ جاتی ہے۔ بچے کو نہار منہ تھوڑا سا نمک چٹانے سے بچہ چست ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ نہار منہ پانی پینے سے زندگی بھر ہیضے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو یاد کر رہے ہو اور اچانک وہ آپ کے سامنے آ جائے تو سمجھ جائے آپ کی عمر بہت زیادہ لمبی ہے۔ ابلے ہوئے چاول کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہار منہ گنا کھانے سے دانت مضبوط ہوتا ہے۔ اگر بچہ مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ پر مالٹے کے چھلکے والا پانی لگا دو بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو نہار منہ مالٹا کھائے بھوک لگنا شروع ہو جائے گا۔ بازو کی ٹہنیوں پر مالٹے کا چھلکا رگڑنے سے قوانیاں صاف ہو جاتی ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک کی بیماری لگ جاتی ہے۔ شکریہ۔